فوٹو سے فوٹو دیجیے، فوٹو سے فوٹو فوٹو پلیز. پاکستان کا قانون ریاست کا ذمہ، کہتے ہیں ریاست وہاں ہوتی ہے، اس کی ذمہ داری ہے، اس کو ویلکم کرے، بیٹھے بات کریں، انگیج کرے، ان کے دکھ درد بانٹے، نہ یہ کہ یہاں بیٹھی ہوں اور ان کو نہ یہاں پر ٹینٹ لگانے دیں. یہ بیٹی ہے کسی کی کہ یہاں پر ٹینٹ لگے، بارش ہو رہی ہے، ٹینٹ نہ لگانے دیں ان کو. یہ کتنا ظلم ہے، کتنے شرم کا مقام ہے. یہ ہماری بیٹیاں یہاں آئی ہیں اور آپ یہاں پر طاقت استعمال کرو، اور ان کا جینوئن حق ہے بارش کے اندر ٹینٹ لگا لیں، بیٹھے احتجاج کریں، ان کا آئینی قانونی ہر لحاظ سے حق ہے. پھر کہتے ہیں جی کہ بلوچستان کے لوگوں کو غصہ آتا ہے اور یہ باتیں کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. جب ان کی بیٹیوں کو آپ احترام نہیں دیں گے تو آپ کے ساتھ وہ کیا کریں گے؟ ضروری ہے کہ ہم ان کے ساتھ ذرا یکجہتی کرتے ہیں. ہم محمود خان جگدیش صاحب کی قیادت میں یہاں آئے ہیں، ہم ان کے ساتھ ہیں. تحریک تحفظ پاکستان کی لیڈرشپ یہاں ساری آئی ہوئی ہے. جناب مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب بھی ہیں، زین شاہ صاحب بھی ہیں، اور باقی بزرگان بھی ہیں. لہٰذا بیٹا ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کی مشکلات میں آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کی آواز ہیں. آپ تنہا نہیں ہو میری بیٹیاں. انشاءاللہ العزیز دعوت متعال ایک دن آئے گا ضرور، یہ ظلم کی رات ڈھل جائے گی، عدل کا سویرا طلوع ہوگا، ظلم مٹ کے رہے گا، ظلم نہیں رہے گا. اللہ کی زمین، یہ اللہ کے وعدے ہیں. آپ اپنی مظلومیت کی آواز اٹھا رہے ہیں، یہ آپ کا اٹھانا چاہیے. افسوس یہ ہے کہ یہاں پر ہم پر مسلط جو ہے نا وہ اندھے بھی ہیں، بہرے بھی ہیں اور گنگے ہیں، جہاں پر مسلط ہو گئے ہوئے ہیں. ان کو پتہ نہیں چلتا کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، بس وہ لوٹ مار میں لگے ہوئے ہیں. یہ ہمارے لیے جس طرح علامہ صاحب کہہ رہے تھے بڑی کرب کی بات ہے کہ ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں، ہماری مائیں اتنے دور سے سفر کر کے یہاں اپنے پیاروں کی تلاش میں پہنچی ہیں کہ شاید کوئی ان کی آواز سن سکے. اور ہمارے لیے یہ انتہائی تکلیف دہ بات ہے بطور اس پاکستان کے شہری ہونے کے، اس شہر کے باسی ہونے کے، کہ ہماری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کو ٹینٹ تک سے محروم کر دیا گیا ہے. وہ کھلے آسمان تلے بارش میں بیٹھی ہیں اور جو اسلام آباد کی انتظامیہ ہے، اسلام آباد شہر تمام اس ملک میں بسنے والی قومیتوں کا شہر ہے. اس کے اوپر کسی ایک قوم کا حق نہیں ہے. یہ ہم سب کا شہر ہے. یہ وفاق ہے، وفاق کی علامت ہے. اس میں اتنے دور دراز سے آئے ہوئی ہماری ماں، بہن، بیٹیوں کے ساتھ اس طرح کا سلوک کسی بھی طور پر قابل قبول نہیں ہے. اسلام آباد کی انتظامیہ کو، وزیر داخلہ کو، ان جماعتوں کو جو اس وقت حکومت میں ہیں، ان کو جو خود ان کے کیمپس میں آیا کرتی تھیں، اس وقت کی جو وزیر اعلیٰ ہیں وہ مسنگ پرسنز کے کیمپ میں جاتی تھیں، اور جب سے وزیر اعلیٰ بنی اس کے بعد سے انہوں نے وہ گفتگو تک چھوڑ دی. تو ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کی تکلیف کو سمجھتے ہیں. ہماری کوشش ہوگی کہ ہم آپ کی آواز بنیں. جو آپ کے پیارے، آپ سے دہائیاں کئیوں کو ہو گئی بچھڑے ہوئے، ہم جو کر سکتے ہیں ہم آپ کے لیے ہر طرح سے حاضر ہیں. خدا تعالیٰ آپ کی تکالیف کو آسان کرے اور ہمیں آپ کی آواز بننے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم. ہم اپنی بہنوں کے ساتھ ہیں کیونکہ یہ جو مسنگ پرسنس ہیں ان کا قصور یہ ہے کہ یہ محب وطن یہ اپنے وسائل کی مالکی چاہتے ہیں، اور ہمارے ویسٹڈ انٹرسٹ گروپس اپنے وسائل پہ قبضہ کرنے کے لیے اور دوسروں کو بیچنے کے لیے اور اس سے مالی فوائد حاصل کرنے کے لیے اپنے محب وطن لوگوں کو قتل کرتے ہیں، ان کو مسنگ پرسنس اٹھا کے لے جاتے ہیں، اور ان کے لیے آواز اٹھانا بھی ان کو منظور نہیں ہے. اور بنیادی تحریر و تقریر
اور احتجاج کا حق بھی لے لیا گیا، تو کیا یہ ڈکٹیٹرشپ یا مارشل ہے کیا؟ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سویلین مارشل لگی ہوئی ہے، اپنے علاقوں کے وسائل کو فتح کیا جا رہا ہے، لوگوں کو مار کے اور محب وطن لوگوں کو گم کر کے۔ اس طرح ملک نہیں چلتے، اس لیے ہم یہ گزارش کرتے ہیں کہ ملک کے سب صوبوں کی طرح خصوصاً بلوچستان کی یہ جو بہنیں آئی ہیں، ان کے ورثہ یا جو مسنگ پرسنز ہیں ان کو ریلیز کیا جائے، اور وسائل پہ جو بد نظر کی گئی ہے موجودہ ہائیبرڈ سیاسی نظام نے، یہ اپنے SIFC اور دوسرے جو منرلز اور ریئر منرلز جو باہر کے لوگوں کو بیچ کے اور خود کمانا چاہتے ہیں، یہ منصوبے ختم کیے جائیں، اور ہماری بہنوں کو جلدی یہ خوشخبری ملنی چاہیے، اور ان کے بھائی بہن بیٹے سب ان کو واپس ہونا چاہیے، اور مہارنگ سمیت دوسرے جو ہماری قیدی بہنیں ہیں ان کو آزاد کیا جائے۔ میں ڈاکٹر مہارنگ بلوچ کی بہن، میں ڈاکٹر مہارنگ بلوچ کی بہن نادیہ بلوچ بات کر رہی ہوں۔ پہلے تو میں آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ آپ سب لوگ یہاں پہ آئے اور اس بارش میں ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہمارا مطالبہ یہی ہے، ہم نے قانون کا ہر وہ دروازہ کھٹکھٹایا، ہمیں کہیں سے بھی انصاف نہیں مل رہا ہے، ہم عدالتیں گئے، ہم قانون کے حساب سے ساری راستے ہم نے اختیار کیے اپنے لوگوں کے لیے۔ ہم آج یہاں پہ اسلام آباد میں آئے ہیں، کیمپ لگایا ہے ان رہنماؤں کے لیے، BYC کے ان لیڈران کے لیے، میری بہن سمیت جو پہلے دوسرے جو عورتیں تھیں یا جن کے بچے مسنگ تھے یا بلوچستان میں جو ظلم اور جبر ہو رہے تھے ان کے خلاف وہ آواز اٹھاتے تھے، آج ان آوازوں کو دبایا گیا، آج ان آوازوں کو بے بنیاد الزامات کے تحت FIRs کے تحت گرفتار کیا گیا ہے، انہیں 10-10 9 دن کے ریمانڈ پہ کبھی کسی تانے بیچتے ہیں کبھی کسی تانے بیچتے ہیں۔ پہلے تو 3 مہینے 3 MPO کے تحت انہیں بند کیا گیا، پھر اس کے بعد جب 3 MPO کا ختم ہوا تو انہیں بے بنیاد FIRs پہ گرفتار کیا گیا، اور ایک تانے سے دوسرے تانے سے تیسرے تانے شفٹ کرنے کا ان کا ارادہ ہے۔ تو ہم یہاں پہ آئے تھے اسلام آباد میں تاکہ جو حکومتی نمائندے ہیں جو کہتے ہیں کہ بلوچ کبھی انصاف اور قانون اور آئین کے حساب سے نہیں چلتے، ہم نے پاکستان کے آئین کو جتنا بلوچوں نے فالو کیا ہے، اس کے عدالتی نظام کو جتنا بلوچوں نے مانا ہے، پاکستان کے اپنے لوگوں نے اور ان اداروں نے خود بھی وہ ان کو فالو نہیں کرتے ہیں۔ اور ہم یہاں پہ آئے ہیں پرامن طریقے سے، ہم نے کہا کہ ہم کیمپ لگائیں گے، کیمپ میں بیٹھیں گے، لیکن ہمیں کیمپ لگانے نہیں دیا گیا، اور پوری پولیس اور اسلام آباد کی پوری پولیس نفری ہمارے ارد گرد جمع ہو چکی ہے، بدکت بند گاڑیاں آ چکی ہیں، اور ہم کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے آپ ہمیں کیمپ لگانے نہیں دیں گے، ہم بارش میں اسی طرح بیٹھیں گے، لیکن بارش میں بیٹھنے بھی نہیں دیا جا رہا ہے۔ ہمیں لگتا ہے ہم پہ کریک ڈاؤن کیا جائے گا، اور ہماری ساتھ جو بوڑھی عورتیں ہیں، جو مائیں ہیں، جو بچے ہیں، جو BYC کے نمائندوں کے لیے آئے ہوئے ہیں، ان سب کو گرفتار کیا جائے گا۔ تو میں اسلام آباد اور پوری قوم سے اپیل کرتی ہوں کہ وہ ہماری آواز بنے، جو اسلام آباد میں موجود ہے وہ آئیں ہمارے ساتھ بیٹھیں، جو اسلام آباد میں موجود نہیں ہے سوشل میڈیا کے ذریعے ہماری آواز بنے، ان آوازوں کی آواز بنے جو کبھی دوسری بے آوازوں کی آواز دیں۔ شکریہ آپ سب لوگوں کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں تحریک انصاف کی نمائندگی پہ آپ لوگوں سے مخاطب ہوں۔ سب سے پہلے تو بلوچ ایکٹیویٹی کمیٹی کی جتنے ہماری مائی بہنیں آئی ہے، دیکھیے آپ کا مسئلہ نام بھی بول دیں، اخندزادہ حسین یوسفزئی، آپ کا مسئلہ میں ذاتی طور پر اس لیے سمجھ سکتا ہوں کہ میں بھی ریاست کا اتنا ہی ڈسا اور مارا ہوا ہوں جتنا آپ بلوچ مارے ہیں۔ میں ایک پشتون کی حیثیت سے بات کر رہا ہوں۔ اگر آپ لوگوں نے فورسفل ڈس اپیئرنس دیکھی ہے تو ہم نے بھی دیکھی، اگر آپ لوگوں نے اپنا گھر بار چھوڑا ہے تو ہم نے بھی چھوڑا ہے، اگر آپ لوگوں کے مسخ شدہ لاش برآمد ہوئے تو ہمارے بھی برآمد ہوئے، اگر آپ لوگوں کے وسائل کے اوپر قبضہ کیا گیا ہے تو ہمارے وسائل کے اوپر بھی قبضہ کیا گیا ہے، اگر آپ کی پوری جغرافیائی آپ کی پوری شناخت کو مسخ کیا گیا ہے تو ہماری بھی مسخ کیا گیا ہے، تو ہماری تکلیف اور درد سانجے ہیں۔ لیکن اس وقت یہ آپ کے سامنے جتنے بھی ہمارے اکابرین بیٹے ہیں اور ہماری جو تحریک ہے جس کا آپ نے ابھی مہارنگ صاحب کے جو بہن ہے آپ نے جو ذکر کیا اس کا،
کہ جو چیز ہمیں جوڑتی ہے وہ آئین پاکستان ہے، اور اس آئین پاکستان کو آج جس طرح اس حکمران ٹولے نے جو ہمارے اوپر ایک زبردستی کے طور پر ہم پہ مسلط کیے گئے ہیں، انہوں نے اس کا ایک کھلواڑ اور کھلونا بنا دیا ہے. تو ہم سب